بسم الرحمن الرحيم الحمد كما هو أحلو الحمد لله رب العالمين والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مومنین و مومنات، ناظرین و ناظرین و مسلمات، آئیے سب سے پہلے تو آج کے اس پروگرام کا آغاز دعائے سلامتی امام زمان اللہ فرجہ الشریف کے ساتھ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ في هذه الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توبا وتمتعه طويلا برحمتك يا الراحمين آمين يا رب العالمين. مومنین و مومنات، مسلمات اور ناظرین، اللہ ایامکم. سب سے پہلے تو میں آپ سب کو ہفتہ وحدت، جشن صادقین، ولادت باسعادت ختمی مرتبت خاتم الانبیاء سید المرسلین وجہ تخلیق کائنات طٰہٰ مزمل مدثر یاسین کے مصداق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے امام چھٹے امام جعفر صادق صلاۃ والسلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ ہفتہ ہم اس کو یونٹی ویک، اس کو ہفتہ وحدت قرار دیا گیا، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عالم اسلام کے اندر 12 ربیع الاول عامۃ الناس، مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو اکثریتی مسلمان بھائی ہیں وہ 12 ربیع الاول کو نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور ان کے نزدیک نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن اور حتیٰ وصال کا دن 12 ربیع الاول ہے. اور ہمارے نزدیک 17 ربیع الاول جو ہے وہ روز ولادت باسعادت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس کے ساتھ ایڈیشنلی امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت بھی 17 ربیع الاول ہے. اس لیے اسے جشن صادقین کہا جاتا، اور ہفتہ وحدت، تاکہ یونٹی کو، اتحاد کو سامنے رکھتے ہوئے پورا ایک ویک سیلیبریٹ کیا جائے، جس میں جو اکثریت مسلمانوں کی ہے، جن کے نزدیک وہ تاریخ ہے 12 ربیع الاول، وہ بھی اس میں شامل ہو جائے، اور جو ہماری تاریخ 17 ربیع وہ بھی شامل ہو جائے. در حقیقت ہم مل جل کر خوشیاں منانا چاہتے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ یہ کسی خوشی ہے یہ عالم اسلامی کی نہیں، بلکہ عالمین کے لیے جس نبی کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ان کی آمد کی خوشی ہے. تو یقیناً زمین و آسمان اور عالمین حالت جشن میں ہیں، تو ہم مسلمانوں کو، بلکہ انسانوں کو جہاں تک ہو سکے مل جل کر اس جشن صادقین کو، آمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور اس ولادت باسعادت رحمت للعالمین کو، اور اسی طریقے سے محبوب کبریا کو اور امام صادق علیہ السلام کو منانا چاہیے. بھی یہی بنتا ہے. ایک لمبے عرصے کے بعد اس طرح سے نور ولایت میں ولایت ٹی وی USA کے ذریعے
لیے آپ لوگوں میں حاضر ہونے کا شرف ملا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، دعا کرے کہ انشاءاللہ العزیز ایک نکات آپ کی خدمت میں پیش کر کے اپنی عبادت کا حصہ جو ہے وہ میں ڈال سکوں۔ سب سے پہلے تو میں اسی دعا کے ساتھ اپنے مقدمے کو دہراتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ آغاز میں نے ہمیشہ جس سے میں نے ہمیشہ نور ولایت کا آغاز کیا ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں جب بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں توفیق حاصل ہوتی ہے تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ اس ساتھ حاضر ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق کے در کے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام عنایت فرمائے، تاکہ ہم ان علوم کو خود سے سمجھ سکیں، سیکھ سکیں اور ان کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کر سکیں اور اپنے کردار کے ذریعے کو عملی طور پر پیغام دے سکیں، جو کہ یقیناً انسانیت اور بشریت پر ہمارا ایک احسان ہوگا۔ اور اس سلسلہ میں جتنا ہو سکے ایک دوسرے کو ریمائنڈ کروا کے کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں، آنے اور جانے کے درمیان ہمارا وظیفہ اور اس آیہ کریمہ کا مصداق بننے کی کوشش کر سکیں، جس میں اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیجیے، اور اس کے بالعکس منع فرمایا گیا۔ اور یقیناً نیکی کے معاملات میں سب سے بڑی نیکی جو ہے وہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سمجھنے اور سمجھانے کی نیکی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم خود سے سمجھ سکیں اور دوسروں کو سمجھا سکیں۔ بہت کچھ ہو چکا ہے، بیت چکا ہے، گزر چکا ہے، ہو رہا ہے۔ پاکستان کی سچویشن جو ہے وہ یکسر بدل چکی ہے اور ہر دن جو ہے وہ اس کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کی چینجز جو ہے وہ آ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ فلڈ جو ہے وہ اس نے بھی پاکستان کے اندر تباہی مچائی، اور جو وکٹم ہیں، جو سیلاب زدگان ہیں، ان کی بھی حالت جو ہے وہ ایک عجیب و غریب قسم کی، اور پاکستان کے اندر جو کرپشن ہے ماشاء اللہ سے، اور اس کی جو داستانیں ہیں اوپر سے لے کر نیچے تک، جو ایک کرپشن کا بازار گرم ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ نحوست بن کے پاکستان کی جڑوں کو کاٹ رہا ہے۔ اگرچہ لوگ نہیں سمجھتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق بنتا ہے، ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں، ہر کوئی یہی کام کر رہا ہے، لیکن ان کو شاید اس بات جو ہے وہ اندازہ نہیں ہوتا کہ جیسے قطرہ قطرہ می شود دریا کہ قطرہ جو ہے نا وہ تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ دریا بن جاتا ہے، بعین ہی یہ جو انسان اللہ اور اللہ کے رسول کے وضع کردہ قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، رشوت کا بازار گرم کرتا ہے، کرپشن ہر طرف جو ہے وہ عام ہو، جھوٹ بولا جاتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے، اور سچ ناپید ہو جاتا ہے، اور اس کی کمیابی ہو جاتی ہے، ڈھونڈنے سے نہیں ملتا، چراغ لے کر بھی ڈھونڈے تو دائیں بائیں بہت کم جو ہے نا وہ نظر آتا ہے، اور ایمان کی روشنی جو ہے وہ کم ہوتی ہے، اور ایمان کے جو جھونکے ہیں وہ آپ کو محسوس نہیں ہوتے، بلکہ جو شیطنت کی تپش ہے وہی آپ کو دکھائی دیتی ہے اور ہر طرف سجھائی دیتی ہے اور محسوس ہوتی ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی نحوست لے کر آتا ہے، اور نحوست بھی برکتی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پھر امن بڑا مشکل ہو جاتا ہے، سکون نہیں ملتا۔ الا بذکر اللہ لیطمئن القلوب، جو اطمینان قلبی ہے وہ ذکر خدا سے ہوتی ہے، وہ عبادات سے ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرنے سے ہوتی ہے، بھلائی کرنے سے ہوتی ہے۔ اب یہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ان سعادت بزور بازو نیست، ہر چیز جو ہے وہ ڈیفینیٹلی +2 = 4، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مل جل کر ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یا تو باعث برکت ہوتی ہیں یا باعث نحوست ہوتی ہیں، اور نحوست جو ہے وہ ضد ہے، جہاں برکت نہیں ہوگی وہاں نحوست ہوگی، جہاں پر شیطنت ہوگی۔ اینی وے، خلاصہ کلام پاکستان کے حالات و واقعات سے جو ہے وہ آپ سب واقف ہیں۔ اللہ کرے کہ انشاءاللہ پاکستانیوں کو اوپر سے لے کر نیچے تک سب کو جو ہے نا یہ بات سمجھ میں آ جائے، اور وہ اپنے ملک کے لیے، سلامتی کے لیے، خوشحالی کے لیے، اپنی آئندہ نسلوں کی بقا کی ضمانت کے طور پر ہی صحیح
یہ جو ہے وہ کرپشن چھوڑ دیں، جھوٹ چھوڑ دیں، ظلم چھوڑ دیں، زیادتی چھوڑ دیں، اور قطع رحمی چھوڑ دیں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ باقی جو بھی اسباب ہیں اگر ان کو کم کر دیں تو ایٹ لیسٹ جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ حالات تو وہاں کے بھی بدل سکتے ہیں. لیکن فی الحال جو سچویشن سامنے دیکھنے کو رہی ہے تو وہ ایسے ہی چلتے چلتے ایران کے اندر جو حالات ہیں، جو طوفان بدتمیزی باہر سے سازشوں آ رہا ہے، ایک بہانہ بنا کر جو ہے وہاں پر جو حالات بگاڑنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، اور ابھی تک شاید جو ہے نا وہ ساری ہے وہ ایک الگ اپنی جگہ پر جو ہے وہ ایک سنگین سچویشن اور جتنا غلیظ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور انٹرنیشنلی دیکھتے ہیں کہ صورتحال جو ابھی ڈیفینیٹلی امریکہ کے اور سعودیہ کے جو تعلقات ہیں تیل کے معاملات کے اندر، تیل کی پیداوار کو پر جو گزارش کی گئی اور ایک قسم کا حکم دیا گیا اور جو سعودی فرما روا نے اس سے انکار کر دیا، تو وہ ایک سچویشن. عراق کی جو سچویشن ہے وہ سیاسی پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے اور وہاں پر جو لگا ہوا ہے وہ جگہ پر ہے. تو بہرحال اور کرونا کے بعد ابھی جو نارتھ امریکہ کے اندر ایک وسل جو ہمیں جو ہے نا سنائی دے رہا ہے کہ مطلب ریسیشن آنے والا ہے، بلکہ ان کے نزدیک تو ریسیشن شروع ہو چکا ہوا ہے لیکن ابھی شاید اتنا ویزیبل نہیں ہے، بٹ ان کمنگ ڈیز اٹ ول بی ویری کرسٹل کلیئر. تو یہ ساری جو ہے نا وہ چیزیں ہیں، سچویشن ہے. اور ابھی پھر اربعین گزرا ہے، اربعین کے اندر جو لوٹ مار مچائی ہے، جس طرح سے زائرین کے ساتھ سالاروں نے ہاتھ کیا ہے، اور جس طرح سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے خود نارتھ امریکہ سے ہی جو قافلے گئے ہیں ان کے ساتھ بھی جس طرح سے جو ہے نا مشکلات اور مسائل اور جو شکایات کامبا ہوا ہے طرف سے، اور پاکستان کے ساتھ جو مسائل بنے، گورنمنٹ کی جو کوتاہی، نااہلی اور پر وقت اقدامات نہ کرنے کی وجہ سے جو مالی نقصان ہوا، اور پھر جو مذہبی جذبات مجروح، اور پھر بارڈرز کے اوپر جو مس ہینڈلنگ ہوئی، اور پھر جو آئے پاکستانی ان کے ساتھ واپس جانے کی جو مشکلات اور مسائل. تو بہرحال ایک بہت ہی مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ کہاں سے شروع کروں اور کیا کریں تو موضوعات کا ایک لمبا جو ہے نا وہ سلسلہ ہے کہ جس پر بیٹھ کر انسان گفتگو کر سکتا ہے، اور کرنا کا دل بھی چاہ رہا ہے اور کرنی بھی چاہیے. لیکن بہرحال میں جو ہوں مختصر اور مفید، سب سے پہلے تو جو حق بنتا ہے اور جس پر گفتگو کی جانی چاہیے وہ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے. جب بھی ہم کسی بھی شخصیت کے متعلق، بالخصوص جو صدر اسلام کی شخصیت ہو، اس کے متعلق اگر ہم جاننا چاہیں، پرکھنا چاہیں، سمجھنا چاہیں، تو ہم سب سے پہلے رجوع کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ان کا تعارف کس طرح سے آیا ہے، اور پھر اس کے بعد نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبارک سے اگر تعریف یا کلمات اس شخصیت کے متعلق یا جو بھی ریمارکس ہوں ان کو ہم ملائیں، اور پھر آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات کو اور ان کے فرامین کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں. نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اگر ہم دیکھیں تو ان کی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. نمبر 1 قبل از مسبب کہ ابھی جب انہوں نے اعلان بعثت نہیں کیا تھا، اور نمبر 2 مبعوث بے نبوت، یعنی جب ان کو اعلان نبوت کی باقاعدہ سے رسماً اجازت ملی ہے. اور پھر تیسرا حصہ ہوگا کہ بس بعثت جو ان کی مکے کی اور مدینہ کی زندگی ہے، بلکہ مکی زندگی یہ چیپٹر بن جائے گا، اور پھر مدنی زندگی 10 سال میں انہوں نے ایک حکومت کو اسٹیبلش کر کے جو ریاست مدینہ کو قائم کیا، اور پھر وہاں کے جو ان کے اقدامات کے جو فرامین ہیں، جو احکامات ہیں، سارا جو ہے نا وہ سلسلہ. ہم اگر ان کے بچپن کے واقعات کو دیکھیں تو اگر ان کی ولادت باسعادت جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا پرکھیں
تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نبی برحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں کہ جن کے آنے کی بشارت پہلے سے انبیاء نے دے دی تھی. نبی بعد اسمہ احمد، ہمارے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا. اور یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ ان پر ایمان لانا ضروری ہوگا، حتیٰ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جو ہے وہ حکم یہی تھا. اور پھر یہ بھی کہ ایک وکان آدم بین الماء والطین، نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا تعارف کچھ اس طرح سے کروایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے پروردگار نے میرے یعنی نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق فرمایا. اور پھر دوسرا یہ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت بھی نبی تھے کہ جب ابھی جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بھی نہیں بنایا گیا تھا. پھر یہاں جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو ان کی نشانیاں جو ہیں وہ آلریڈی بتا دی گئی تھی، اور اس سے پہلے والی جو کتابیں تھی تورات والانجیل کے اندر جو ہے وہ دیا گیا تھا کہ کون سی نشانیاں ہیں. اور ایک نبی برحق جو کہ خاتم الانبیاء ہوگا، سید المرسلین ہوگا اور نبی ہوگا، وہ فاران کی چوٹیوں پر جو ہے ان کی آمد ہوگی. اور پھر ان کی نشانیاں کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ پورے کے پورے خطے کے معاملات کو درست کریں گے اور وہ تمام تر شریعتوں کو منسوخ کر دیں گے، اور وہ آخری اور ان کی شریعت جو ہے وہ کے لیے جو ہے وہ ویلڈ ہوگی. تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے حتیٰ غیر مذاہب منتظر تھے. اب اس زمانے کے اندر جو دین ابراہیم کے پیروکار تھے اور پھر جو ان کی شاخیں آگے چل کر جو ہے نا وہ ہوتی ہیں، تو اس میں یہودیت اور مسیحیت یعنی یہود و نصارہ. اب اگر ان کو دیکھیں تو آلریڈی ایگزسٹ کرتے تھے. حضرت علیہ الصلوۃ والسلام صاحب شریعت اور ان کی شریعت پر عمل کرنے والے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صاحب شریعت اور ان کی جو ہے وہ شریعت پر عمل کرنے والے. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ بہرحال جو ہے وہ دین ابراہیم جو ہے وہ بھی تسلسل کے ساتھ جو ہے نا وہ چلا رہا تھا، اور یہاں پر یہ شریعتیں جو ہیں وہ موجود تھی. تو اب ڈفرنٹ شریعتوں کے ماننے والے بھی جزیرۃ العرب میں اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہاں پر نبی آخر الزمان کی جو وہ آمد ہوگی منتظر تھے. اچھا، میں اس کو تھوڑا سا ریلیٹ کرنا چاہوں گا طرح سے کہ اگر پراپر آمادگی نہ ہو، تیاری نہ ہو اور معرفت نہ ہو تو صرفاً بغیر معرفت کے اور تیاری کے اور اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کیے منتظر ہونا کافی نہیں ہوتا. اچھا، اب اس کو کنیکٹ کرنا ہے ہم نے جا کر کہ تصور کیجئے کہ اس زمانے میں لوگوں کو پتا تھا کہ ایک نبی آخر زمان نے آنا ہے. کہاں پر آنا ہے؟ فاران کی چوٹیوں پر. یہاں پر ان کا نزول ہوگا، ان کا ظہور ہوگا، ان کی آمد ہوگی، ان کی ولادت ہوگی جزیرۃ العرب میں. اب خطے کا پتہ ہے، ان کی نشانیاں کیا ہیں وہ ساری کی ساری پتہ ہیں، مطلب آلریڈی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی. اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ جب نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی نشانیوں کے ساتھ، علامتوں کے ساتھ، علائم کے ساتھ لاتے ہیں اس دنیا میں اور ان کی ولادت ہوتی ہے، تو ان کے بچپن سے ہی اگرچہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ نشانیاں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ان کو، لیکن ان کی مخالفت کرتے ہیں. اور پھر وقت یہ کہ یہاں پر جو ہے وہ کھلم کھلا مخالفت کی جاتی ہے، سازشیں کی جاتی ہیں، انکار کر دیا جاتا ہے. اور حتیٰ یہ ہے کہ پھر نوبت جو ہے وہ بعض جگہوں پر جا کر جنگوں کی بھی آ جاتی ہے. اب ظاہر اگر عیسائیوں نے کھل کھلا کر جنگ نہیں کی ہے، لیکن بیچ میں کئی مرتبہ جو ہے وہ منافقت کر چکے ہیں تاریخ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو چلتا تھا. لیکن یہودیوں کے ساتھ باقاعدہ سے جو ہے نا وہ خیبر کے اندر ایک جنگ جو ہے نا وہ پریکٹیکلی مطلب جو ہے وہ ہوئی ہے. اچھا، اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ اب ان لوگوں نے یہ تو جان لیا تھا کہ نبی آخر الزمان جو ہے نا وہ یہاں پر تشریف لائیں گے،
اور ان کے منتظر بھی تھے اور وہ جانتے بھی تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو آمادہ اور تیار نہیں کیا تھا، آمادگی نہیں تھی ان کے اندر. وہ اپنی مرضی نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ اپنے طور پر اور ان کے اپنے عقیدے کے مطابق آتا ہوا دیکھ رہے. اور یہاں پر آ کر خطرناک اس جگہ پر عزیزان محترم، خطرناک اس جگہ پر ہے کہ آج کے زمانے میں ہم امام زمانہ جل اللہ فرجہم الشریف کے منتظر ہیں، جو کہ آخری امام ہیں، امام آخر الزمان، اور جو ہے وہ 12ویں امام ہے نا، جو خلفاء عبادی میرے بعد جو 12 خلیفہ ہوں گے، وہ 12 جو اثنا عشر اور کلہم من قریش، تو جو تعارف مہدی جل اللہ فرجہم الشریف، جو کہ جن کا نام نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہے، اور جن کی جو ہے وہ اور جو ہے وہ بھی نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اب ہم بھی منتظر ہیں. تاریخ جو ہمیں سبق سیکھنا ہے وہ کیا ہے کہ آج ہم بیٹھ کر یہ دیکھیں کہ واقعاً کیا ہم اپنے آپ کو آمادہ و تیار کر چکے ہوئے ہیں. 2، کیا آج ہم اتنی معرفت امام رکھتے ہیں کہ کل امام جب ظہور فرمائیں تو ہمیں تمام تر نشانیوں کے ساتھ ساتھ اتنا بھی یقین یہی امام ہے، اور ہم نے ان کی امامت کا یقین رکھتے ہوئے پیروی کرنی، ان کی اتباع کرنی ہے. اچھا، بعض کا جو ہے وہ کچھ چیزیں بہت ہی سمپل، مطلب جو ہے نا آپ کو فنی نظر آتی ہیں، لیکن یقین مانی گہرائی ہوتی ہے جس کا حساب نہیں ہے. اور اگر انسان اگنور کرنے پر آئے تو آنکھیں بند کر کر انسان جو ہے بیٹھ جائے اور انسان کہے کہ دیٹس اوکے، جب ہوگا تو دیکھا جائے گا. اچھا، آپ جو امتحان کی تیاری کرنے والوں کی چند قسمیں ہوا کرتی تھیں اور آج بھی ہیں. اچھا، ایک وہ قسم کہ جو امتحان سے پہلے تک کتابیں کھول کر پڑھتے تھے کہ جو مطالب سمجھ میں نہیں آئے ان کو سمجھ لی جائے، اور ان کو لباس پہننے کی یا وقت پر کھانے کی اور بہت ساری چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی تھی. یا مثال کے طور پر جوتے پالش ہیں یا نہیں ہے، وردی جو ہے نا وہ استری کی ہوئی ہے یا نہیں، چیزیں فرعی ہیں. اصل یہ ہے کہ میں تیاری کروں، کتابیں جو ہے نا وہ دیکھوں، سوالوں کے جواب ریویو کر لوں. جہاں کہیں پر مجھے مطلب محسوس ہوتا ہے کہ ضعیف ہوں میں، وہاں پر قوی کر لوں، ریویو کر لوں، کم از کم اپنی آنکھوں کے سامنے سے گزر جائے، یا دوبارہ اسے ریپیٹ کر لوں یا کسی سے پوچھ لوں. یہ میں جب ہم لوگ پڑھا کرتے تھے، آج کے زمانے میں تو ظاہر موبائل اور کمپیوٹر اور یہ ساری سہولیات موجود، اس زمانے میں کتابیں ہوا کرتی تھیں تو کتابوں کو بار بار کھول کر جو ہے نا پڑھا جاتا تھا. یا پھر جو بعض اوقات ہوتا تھا کہ رہنمائی کے طور پر وہ مل جاتے تھے سوالات کے بھی، ہو سکتا ہے ان سے جو ہے نا یہ سوال ہیں، تو انہی سوالوں کے جوابات جو ہے وہ انسان رٹنے کی کوشش کرتے تھے. یہ کہ مطلب جو ہے نا ذہن میں اچھے طریقے سے بیٹھ جائے تاکہ وہاں پر بیٹھ کر سکیں، کیونکہ اس زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ آپ بیٹھ کر جو ہے وہ پورے کا پورا سوال تھا اور اس کا جواب لکھنا پڑتا تھا پیپر کے اوپر. خوب، تو اب ایک وہ ہوتے تھے کہ جو کتابوں کو دیکھتے تھے، اپنی تیاری دیکھتے تھے، ریویو کرتے تھے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جو جوتے کو بڑے اچھے طریقے سے پالش کر رہے ہیں، جو ہے نا وہ اچھی طرح سے استری ہے یا نہیں ہے، اور داڑھی وغیرہ بنی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، نہانا ہے ٹائم پر، پرفیوم لگا کے تیار ہو کر جانا، پتہ چلے کہ بچہ اسٹوڈنٹ جو ہے کالج یا یونیورسٹی جا رہا ہے اور اس کا امتحان ہے. اب ڈیفینیٹلی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فرق کیا ہے کہ وہ جس کو اب یہ ہوگی دو طرح کی تیاری. ایک تیسری قسم کے لوگ ہوتے تھے وہ آرام سے سوئے رہتے تھے، وہ کہتے تھے جو ہوگا دیکھا جائے گا. نہ ان کو کپڑوں کی پرواہ ہوتی تھی، نہ ان کو پڑھنے کی پرواہ ہوتی تھی. جب جاتے تھے تو پھر وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو ان میں سوالات آ گئے تو کا لگ بھی سکتا تھا. اب یہاں پر جو ہے یہود و نصارہ نے کیا غلطی کی وہاں پر، اور آج کے زمانے میں ہمیں اپنے آپ کو کیسے ریویو کرنا چاہیے اور پرکھنا چاہیے. اس زمانے میں بھی وہ اپنے طور پر ایکسپیکٹ کر کہ نبی آخر الزمان آئیں گے، ہم میں سے ہوں گے، ہمارے معیار پر پورا اترتے ہوئے، ہمارے جو ہے نا وہ خیالات کے مطابق ایک گھرانے کے
ایک اعلی نسل کے مطلب نسل سے مراد یہ ہے کہ جو نزدیک جو ہے نا جو ان کی اپنی مطلب جو ہے نا وہ نسلوں میں سے تھی. اب ظاہر ہے اور عربی جو ہے نا فرق تو ہے. اب یہ بہترین جو ہے نا وہ خاندان قریش اور اس میں سے بنی ہاشم بہترین نسل ہے، وہ عربی النسل، اور بہترین جو ہے نا وہ نجات اور بہترین جو ہے نا وہ حسب و نسب ہے. لیکن ان کے نزدیک اب یہ ایک غریب مطلب جو ہے نا وہ کہ ان میں سے نہیں ہے. قبیلے ہیں یہودیوں کے بالفرض اگر آپ لے لیں، اور ان 12 قبیلوں میں سے انہوں نے جو بیٹھ کر بنایا ہوا تھا کہ یہ جو ہے نا وہ شمون سے لے کر آگے جب نکلتے ہیں تو ان کے نزدیک جو ہے نا وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو جانشین تھے، تو جیسے جیسے ان کی نسلیں اور جن جن کو ان سے زیادہ قربت تھی تو ان کے نزدیک جو ہے نا وہ مطلب جو ہے نا وہ قابل قبول ہے. یا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے حواریون جو ہیں، تو اب ظاہر ہے وہ حواریون کے آگے جو سلسلہ چلا تو انہوں نے ایک اپنا معیار اور ملاک بنا لیا ہوا تھا نا. جیسے ہمارے نزدیک ہم جو ہے وہ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل، اور اسی طریقے سے ظاہر ہے جو پھر قرابت داری کے رشتے میں جا کر نسب اور حسب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. وَإِلَّا تو إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ، اللہ کے نزدیک تو صاحب کرامت جو ہے وہی ہے کہ جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن بہرحال حسب اور نسب کو اگر دیکھا جائے یہاں پر آ کر تو نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہے، جو اولاد ہے، جو اولاد فاطمی ہے، جن کو ہم سادات کہتے ہیں، تو ہم ظاہر ہے سادات کو جو ہے نا وہ احترام دیتے ہیں، اور سادات کا احترام اسی وجہ سے ہے نا کہ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد ہے. اچھا اب یہاں پر جو ہے نا ایک اپنا معیار اور ملاک ہے وہاں پر. اب یہاں پر جو ہے وہ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کلیدار مکہ ہیں، وہ ہمیشہ جو مطلب سردار مکہ ہیں، ہمیشہ سے سرداری جو ہے نا وہ ان کے پاس ہے. حضرت ہاشم علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر آپ جو ہے نا ان کی جد کو لے لیجیے، جہاں سے یہ بنی ہاشم جو ہے نا وہ چلے ہیں، تو چیلنجز کے باوجود ایٹ دی اینڈ آف اختیار ان کے پاس ہے. کعبہ جو ہے نا ان کے پاس ہے، مکہ کا پورا کنٹرول جو ہے نا مینجمنٹ جو ہے نا ان کے پاس ہے. تو اب ظاہر ہے یہ خود ایک مطلب جو ہے نا وہ رئیس خاندان ہے، رائل فیملی ہے، اس میں کوئی شک جو ہے نا وہ نہیں ہے. لیکن ظاہر قضیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عبداللہ، یتیم عبداللہ کے نام سے اس گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں کہ جو ظاہری طور پر جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر اتنا زیادہ جو ہے نا متول نہ ہو، یا ان کے معیار کے مطابق جو ہے جو بھی انہوں نے ذہن بنائے ہوئے تو وہ نہ ہو. تو اب یہاں پر کیا ہوا کہ انتظار کے باوجود جو ہے نا وہ دوری شروع ہو گئی، چونکہ معرفت نہیں ہے، چونکہ معیار اور ملاک جو ہے نا خود بنایا ہوا. عزیزان محترم، بات بڑی لمبی ہو جائے، اس کو مختصر کر کے آگے بڑھتا ہوں کہ آج کے زمانے میں بھی ہم لوگوں نے معیار اور ملاک خود سے بنا رکھا ہے، اور یہ خطرناک بات ہے. میں بڑی جو ہے نا وہ مطلب پیار کے ساتھ اور بڑے ہی تحمل کے ساتھ یہ بات عرض کرنے لگا کہ ہم نے بھی جو ہے وہ خود سے ایک چیز کا معیار اور ملاک بنا رکھا ہوا ہے. یہ سب سے خطرناک ہے. کیا واقعا ہم زمانے کے امام کی کما حق معرفت رکھتے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2، کیا ہم نے واقعا ان کے لیے اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کر لیا ہوا ہے؟ اور نمبر 3، کیا ہم سمجھتے ہیں کہ جو نشانیاں اصحاب امام زمانہ جل اللہ فرجہم شریف کی موجود ہے وہ علائم ہمارے اندر موجود؟ کہیں خدا نخواستہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہمارے ہی زمانے میں ظہور امام زمانہ جل اللہ فرجہم شریف ہو جائے اور ہم بھی ان یہودیوں کی طرح یا عیسائیوں کی طرح تمام تر نشانیوں کے باوجود نعوذ باللہ من ذالک، خدا نخواستہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، زمانے کے امام کے منکر ہو جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے معیار کے مطابق. اور یہ میں جو عرض کر رہا تھا کہ بعض چیزیں جو ہے نا وہ بڑی فنی ہوتی ہیں لیکن ایگزیکٹلی جو ہے نا وہ ریپریزنٹ کرتی ہیں، وہ عکاسی کرتی ہیں صحیح سچویشن کی. وہ جو کسی نے ایک مرتبہ جو ہے نا وہ لکھا تھا کہ اگر زمانے کے امام کا ظہور ہو جائے تو مختلف لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوگا، اور اٹ سیمز ویری ٹرو ٹو می، مطلب بہت ہی حقیقت کے نزدیک تر. اب سب سے پہلے تو لوگ کہیں گے کہ ہم اپنے مجتہد سے پوچھ لیں کہ کیا وہ ہمارا مجتہد تائید کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے کہ یہ امام زمانہ ہے اور ان کی بات ماننی یا نہیں ماننی. امام زمانہ عجل اللہ فرجہم الشریف جن کے نائب کے طور پر آج ہم مجتہد اور مراجع سے رجوع کرتے ہیں، اگر کل کو جو ہے وہ زمانے کے امام عجل اللہ فرجہم الشریف کا ظہور ہو جائے تو کیا میں اپنے مجتہد کو پوچھوں گا کہ آپ بتائیں کہ
کیا یہ زمانے کے امام ہیں اور میں ان کی بات مانوں یا نہ مانوں، ان کی مانوں یا آپ کی مانوں؟ اٹ سیمز ویری فنی، لیکن کچھ لوگوں کی ذہنیت ایسی ہو چکی ہوئی ہے کہ آج بھی عید کے معاملے میں کیا کرتے ہیں، فتویٰ دے دیے، بیٹھ کر اس پر امپلیمنٹ کرو، کہتے نہیں ہم بیٹھ کر دیکھیں گے کہ ہمارے مجتہد نے کیا اعلان کیا۔ انہوں نے ایک فارمولہ دے دیا ہوا ہے، اگر کسی زون کے اندر ان کے نزدیک چاند ثابت نہیں بھی ہوا، تب بھی اگر آپ کے نزدیک ثابت ہو چکا ہو تو آپ کے لیے عید ہے، حجت ہے، اور یہ لکھا ہوا ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا گھروں کے اندر جو ہے نا، بہرحال یہ ایک المی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے وہ کہیں گے نہیں جناب جو ہے وہ ہم ولی فقیہ سے پوچھیں گے، ولی فقیہ کو صرف حق پہنچتا ہے، کیا انہوں نے اعلان کیا یا نہیں کیا، انہوں نے تائید کی یا نہیں کی؟ نشانیاں ساری موجود ہیں۔ زمانے کے امام کھڑے ہو کر اگر یہ فرما رہے ہوں کہ میں فرزند زہرا ہوں اور میں آخری حجت ہوں اور ساری نشانیاں پوری ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے نا وہ سرکل، یعنی واقعاً ہم ذہنی طور پر کیا اتنے آمادہ اور تیار ہیں کہ حقیقت کو پہچان کر پھر اس کے لیے کھڑے ہو سکیں، یا انہی سرکلوں کے اندر، یا کوئی کہے کہ میرے سینٹر نے اعلان نہیں کیا، لیٹ می سی کہ ہمارا سینٹر تائید کرتا یا نہیں کرتا، یا یہ کہ لوگ وہ کہیں گے کہ آگا بھی تو بہت بیزی ہیں، انہیں کہیں کہ ویکینڈ پہ آئیں، ویکینڈ پہ آئیں، ویک ڈیز میں تو لوگ بیزی ہوتے ہیں، وی آر بیزی ان آور روٹین لائف۔ اچھا اٹ سیمز ویری فنی، لیکن یقین مانیے میں اپنی محسوسات آپ کو بیان کر سکتا ہوں، پاسبلٹی از کہ یہ ہوگا اگر وہ ہمارے عقیدے کے مطابق عزاداری کے معاملے میں اگر انہوں نے ہماری عزاداری کی مخالفت کر دی تو جتنے عزادار ہیں یہ کھڑے ہو جائیں گے امام کے مقابلے میں، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ ربی و توب۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک اپنا مزاج ان کا بن چکا ہے، اب اس مزاج کو قربان کرنے کے لیے یہ امتحان ہے۔ میں آپ کو اپنی ذاتی بات بتاتا ہوں، میں آپ کو اپنی ذاتی بات بتاتا ہوں۔ کچھ کام ایسے تھے جو ہم نے بچپن سے کیے اور بڑے شبا کے جسے کہتے ہیں نا، مطلب بڑے فورسفلی اور بڑے جناب جو ہے نا وہ اس کا حق ادا کیا ہم نے نا۔ لیکن جب میں حوضے میں گیا تو بہت ساری چیزوں کو جا کر مجھے وہاں پر پتہ چلا کہ یہ ایسے نہیں ہے، چھوڑ دیا، وہاں پر ضد نہیں کی، وہاں پر یہ نہیں پتا تھا نا، اور یہ کوئی ایپ نہیں ہے، مطلب آپ کو نہیں پتا، لیکن اب اگر کسی چیز کا پتہ چل گیا ہے، بات سمجھ میں آ گئی ہے، بات کو مجتہدین نے سمجھا دیا ہے، مراجع عظام نے سمجھا دیا ہے، تو ہم مان جاؤ۔ نہیں میں نہیں مانوں گا، کیوں نہیں مانیں گے؟ تو یہ جو میں نہ مانوں ہے نا، تو یہ پھر زمانے کے امام بھی اگر آ کر مجھے کہیں گے کہ ایسا نہ کرو کہ وہ آپ نعوذ باللہ من ذالک ہمارے اور جو ہے نا عشق امام حسین علیہ السلام، نعوذ باللہ من ذالک لوگ جو ہے نا وہ لگا دیں گے فتویٰ امام مہدی سرکار پر بھی کہ جناب آپ تو پتہ ہی نہیں آپ کو عزاداری کیا ہوتی ہے، اور آپ کو کیا پتہ عشق امام حسین کیا ہوتا ہے، اور ہم اتنے سالوں سے مطلب یہ کر رہے ہیں، آپ آ کر نئی چیز جناب لے کر آئیں گے، کیا ہوگا؟ یہ میں زمانے کے چانوں اور اپنے آپ کو آمادہ و تیار اس طرح سے کروں کہ پھر منیت میری ختم، میں پھر مطیع ہوں، مجھے اطاعت کرنی ہے، لیکن اطاعت یکدم جب آئیں گے امام تو میں کر لوں گا، یہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ سلمان ابن سرد خزاعی جو ہیں ان کی سی غلطی جو ہے نا اجتہادی یہی تھی، یعنی سب سے بڑا ان کا جرم سمجھ لیجئے، قصور سمجھ لیجئے، تقصیر سمجھ لیجئے، خطا سمجھ لیجئے، یہی ہے کہ انہوں نے کہا حضرت مسلم ابن عقیل علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ میں جب تک امام حسین علیہ السلام چونکہ راستے میں تھے وہ خود تشریف نہیں لے آتے، میں جہاد کو مکروہ سمجھتا ہوں اور تلوار نیام میں ڈال لی۔ اچھا اب نمائندہ امام جو ہے وہ اب امام کے سفیر جو ہیں وہ نرغہ اعداء میں گھرے ہوئے ہیں اور ان کو شہید کیا جا رہا ہے، دارالامارہ کی چھت پر لے جا رہی ہے اور ان کی توہین کی جا رہی ہے، اور پورے کا پورا کوفہ ان کے خلاف ہوا، اور یہ جو امام کے چاہنے والے ہیں، امام کے ماننے والے ہیں، امام کو خط لکھنے والے اور دوسروں سے امام کو آپ تشریف لے آئیے، معرفت کی حالت یہ ہے کہ یہ آرام سے جو ہے نا وہ زیر زمین چلے گئے، انڈر گراؤنڈ ہو گئے، اور وہاں پر جو ہے نا وہ حضرت مسلم کی مظلومانہ چیخ کانوں تک نہیں پہنچ رہی، اور یہ کس میں زمانے کے امام کے انتظار میں۔ ابو زمانے کے اندر ظاہرہ سچویشن فرق کرتی تھی، ہوتا کیا ہے
ہوتا یہ ہے کہ امام زمانہ اس زمانے کے امام زمانہ یعنی امام حسین علیہ السلام کوفہ تشریف لاتے ہیں، جن کے انتظار تھے، لیکن وہ خود نہیں، ان کا سر مبارک لایا جاتا ہے نو کے نیزہ پر چڑھا کر اسی شہر کوفہ میں، جہاں پر ان کے چاہنے والوں کی ایک اچھی خاصی جنگجو تعداد موجود تھی۔ بتائیے کہ طاقت موجود ہے، تلواریں ہیں، اسکار کرنے والے موجود ہیں، لیکن وہ بصیرت کی کمی کی وجہ سے، فہم کی کمی کی وجہ سے، آمادہ اور تیار نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے امام کا استقبال ایسے کرتے ہیں کہ زمانے کا امام یعنی امام حسین علیہ السلام اپنے رفقائے کار کے ساتھ نیزوں پر سوار ہو کر جو ہے نا وہ وارد کوفہ ہوتا ہے۔ حسین محترم، یہ واقعاً جو ہے نا بڑی ایک خطرناک سچویشن ہے کہ آج بیٹھ کر جو ہے وہ غور و فکر کرے، یہ بیٹھ کر جو ہے نا وہ سمجھے کہ میں کتنا بیدار ہوں، میں کتنا آمادہ ہوں، کتنی فلیکسیبلٹی ہے میرے اندر، کہ آج کوئی بات میرے مزاج کے خلاف ہو لیکن مجھے یقین ہو جائے کہ اگرچہ یہ میرے مزاج کے خلاف ہے لیکن حق یہی ہے، تو کیا میرے اندر اس کو قبول کر صلاحیت ہے؟ کیا میں مطلب جو ہے نا اس کو ماننے کا ہوں یا نہیں؟ اور اگر ہوں کہتے نا کہ یہ سیلوٹ جو ہے نا کیا جاتا ہے آپ کو، اور اگر نہیں ہوں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، خدا نہ اگر زمانے کے امام کا ظہور ہو جائے تب بھی میں جو ہے نا وہ نہیں کھڑا ہوں گا اپنے زمانے کے امام کے ساتھ۔ تو آمادگی جو ہے نا وہ یہ، تو پہلے اگر نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بچپنا ہے، ان کی جو ولادت باسعادت ہے، ان کا جو جزیرۃ العرب کے اندر فارانیوں پر ان کا جو تشریف لانا ہے، تو اس زمانے کے حالات و واقعات جو مابقی ہے ان کو بعد میں رکھتے ہوئے اگر سب سے پہلے جو ہے نا وہ دیکھا جائے کہ ان کی آمد کے منتظرین جو تھے ان کی کیا حالت ہوئی اور کیوں ہوئی، اور انہوں نے کیوں انکار کیا، اور ان کے انکار کی وجہ کیا تھی، اور دلائل کیا انہوں نے، کیونکہ جب انسان دلیل دیتا اپنے طور پر تو وہ دلیل دے رہا ہوتا ہے کہ یہ میری جو ہے نا وہ وجوہات ہے، لیکن بعض اوقات انسان ان وجوہات کو دیکھ کر ہنستا ہے، ریئلی دیز ور دی ریزنز، ان وجوہات کی بنا پر۔ اب ہمارے پاس جیسے طلاق کے لیے جو رجوع کرتے ہیں تو بعض اوقات ہنسی آتی ہے کہ وہ جو اگرچہ وہ شاید اصل حقیقت کو بیان نہیں کر رہے ہوتے لیکن جو ظاہری اسباب بیان کر رہے ہوتے ہیں، بس انہی وجوہات کے اوپر یہ کون سی مطلب جو ہے نا وہ بات ہوئی کہ آپ طلاق جیسے جو ہے نا وہ نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ ربی واتوب الیہ مرحلے تک پہنچ گئے۔ تو تاریخ کے اندر انسان پڑھے، لیکن جب اس کو آپ امپلیمنٹ کر کے اپنے اندر جھانکیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا، خود آپ کو پتہ نہیں چلتا دوسروں کو پتہ چلے گا، کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری بھی بہت ساری ناراضگیوں کی وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوں، ہم بھی جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر مطلب جو ہے نا وہ غصہ کر کے تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک اور کیا سے کیا جو ہے نا وہ کر رہے ہیں۔ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ دیکھنے والی ہیں، سوچنے والی ہیں، سمجھنے والی ہیں، تاکہ انسان جو ہے نا وہ معرفت کے ساتھ، اور یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ ایام ولادت رسول خدا اور امام جعفر صادق علیہ السلام، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جشن عید زہرہ جو ہے نا گزرا ہے، اور ظاہر ہے یہ ایام تاج پوشی امام زمانہ عجل اللہ فرجہ مشرف اور ان کی امامت کے ایام میں تو انسان بیٹھ کر جو ہے وہ غور و فکر کرے، نشانیوں کو پڑھے، اور پھر کر دیکھے معاشرے کے اندر وہ نشانیاں پائی جاتی ہیں نہیں پائی جاتی، اور جب پائی جاتی ہیں تو پھر انسان یہ بھی بیٹھ کر دیکھے نا کہ یہ جو نشانیاں پائی جاتی ہیں ان میں ہمارا کتنا حصہ ہے، ہم کہاں پر سٹینڈ ہیں، ہم بھی تو مطلب اسی معاشرے کے اندر جو ہے نا بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں یہ سارا ہو رہا ہے، لیکن اس میں دیکھیں اس میں کتنی برائیوں کا مرتکب ہو رہا ہوں۔ اگر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ہے نا وہ قطع رحمی کی جائے گی تو دیکھیں انسان میں کتنا قطع رحمی کرتا ہوں، اگر رشوت کے متعلق، اگر ظلم کے متعلق، اگر بد حجابی کے متعلق، اگر جھوٹ کے متعلق، اگر جو ہے نا اس کی بے احترامی کے متعلق ہے، یا فار ایگزامپل جو ہے نا وہ مال یتیم کھانے کے متعلق ہے، یا جو ہے وہ معاشرے کے اندر بے حیائی، فحاشی، اور یہ ساری کی ساری باتیں ملی ہیں، مسجدوں کی زینت اور نمازیوں سے خالی، اور یہاں عبادات جو ہے نا وہ صرف لقلقہ زبانی، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا، یہاں انسان کا حج کرنا یا زیارت کے لیے جانا دکھاوے کے لیے، تو انسان سب سے پہلے تو اپنے آپ کو پرکھے نا بیٹھ کر۔ اور ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک ہم حفلہ لے کر گئے تھے یہیں بے ایریا سے جو ہے وہ حج کا، اور آئی بلیو کہ شاید وہ لاسٹ کا حفلہ تھا، یہاں
اس کی میرا خیال تھا. بہرحال تو وہ ہوا یہ کہ لاس اینجلس میں سے ہم نے کسی سے جو ہے نا وہ پیکج لیا تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ ٹکٹ اس طرح سے کروائے کہ 2 ٹکٹس جو ہیں وہ الگ مطلب جو ہے نا ان کو نہیں ملے ہوں گے. اب ظاہر نہ تو میری ٹریول ایجنسی اور نہ ہی میں نے تو کسی سے لیا تھا. میں تو وہ روحانی کارواں جو ہے نا وہ ہوتا ہے. لیکن بہرحال تجربات سے انسان جو ہے نا وہ سیکھتا ہے. تو ہوا یہ کہ ان کو ہم نے کہا تھا, اس نے جناب جو ہے نا وہ جتنے بھی لوگ تھے سارے ٹکٹ دے دیے. 2 ٹکٹ اس نے کہا کہ آگاہ نہیں ملے اور یہ جو ہے نا پرسوں کی فلائٹ سے جائیں گے, ہمیں ملحق کر دیں گے لیکن کل کی ان کی جو ہے نا وہ فلائٹ ہوگی. اچھا مجھے بھی راستے میں بتایا انہوں نے نا, مجھے بھی نہیں پتا تھا. میں اب جب آئے آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹکٹ جو ہے نا وہ اب آن لائن بڑا آسانی ہو گئی. اس زمانے میں تو کہاں آسانی ہوتی تھی. خیر اس نے جو بھیجا تو میں نے جناب یہ واٹس ایپ وغیرہ بھی اتنا جو ہے نا وہ مطلب جو ہے نا وہ ای میل ہی جو ہے نا وہ ہوتی تھی. خیر تو میں نے جب اس کو کھولا تو میں نے دیکھا تو میں نے کہا بھائی یہ تو گڑبڑ ہوگی. ایئرپورٹ پہ جب میں گیا تو وہ بھی آئے ہوئے تھے. ان میں سے ایک خاتون تھی اور ایک جو ہے نا وہ صاحب تھے, لیکن ان کا آپس میں کوئی ربط نہیں تھا, مطلب کوئی رشتہ دار نہیں تھے آپس میں. خاتون الگ تھی اور وہ اب وہ شخص جو ہے نا انہوں نے پورے ٹرمینل میں تمام تر حجاج کے سامنے جو جا رہے تھے, لوگ آئے ہوئے تھے چھوڑنے کے لیے, وہ جھگڑ رہے تھے کہ میں کس منہ سے گھر واپس جاؤں اگلے دن آنے کے لیے. میں تو خدا حافظی کر کے آیا ہوں کہ میں حج پر جا رہا ہوں اور اب اگر میں جاؤں گا تو میری بے عزتی ہو جائے گی. بھائی تم بے عزتی کے لیے جا رہے ہو, خدا کی خوشنودی کے لیے تم پر حج واجب جا رہے ہو. وہ کہہ رہے ہیں میں تو جو ہے مطلب جو ہے نا اب میں کیسے واپس چلا جاؤں, بس تھوڑی جانا ہے, کل تمہاری نہیں تو آج جانا ہے اور اسی قافلے کے ساتھ جانا ہے. اچھا میری بھی فلائٹ نہیں تھی اس دن بائی دا وے نا. ایک تو ہوتا نا کہ بندہ کہ میں ساتھ جا رہا ہوں, نہیں میری بھی فلائٹ نہیں ہے. میں تھا اور یہ دو, میں نے کہا بھائی ہم لوگ اکٹھے ہیں, میری بھی فلائٹ نہیں. اگر تو میری ہو جاتی تو میں کہتا کہ میں جا رہا ہوں تو پرابلم ہوتی نا, ہم اکٹھے چلیں گے. انہوں نے کہا نہیں میں تو اسی قافلے کے ساتھ جاؤں گا, میری بے عزتی ہو جائے گی. اب منیت دیکھیں نا. اچھا خیر وہ گئے تو انہوں نے جا کر ان سے بات کی جناب ایئر لائن والوں سے, ایمریٹس سی, اور اسے جا کر کہا تو آپ کو تو پتا ہے کہ ان کو تو چاہیے ہوتے ہیں. اس نے کہا ہاں ہم آپ کو جو ہے دے دیتے ہیں لیکن یہ کہ پرائس زیادہ ہوگی. اب اس نے کون سے اپنی جیب سے پیسے دینے تھے. اس نے دیکھا کہ جناب جو ہے نا یہ پھنسے ہوئے ہیں پیسے تو یہی دیں گے. اس نے کہا جی مجھے تو ٹکٹ, میں نے کہا بھائی یہ لے پکڑو کریڈٹ کارڈ, جا کے ٹکٹیں لے لو. اس نے جناب 2 ٹکٹیں لیں. اچھا یہ خاتون محرم بھی نہیں ہے اس کے ساتھ بائی دا وے نا, لیکن ظاہر دونوں ایک ہی کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے. تو جو ہے نا 2 ٹکٹ اور 2 ٹکٹیں پکڑ کے میرے کریڈٹ کارڈ سے جناب جو ہے نا, اور وہ فار ایگزامپل ہماری جو ٹکٹ ہے وہ $1800 کی تھی, یہ $2500 کی اس نے جو ہے نا وہ ایک. اور جناب وہ کہتے ہیں مالے مفت لے برہم, تو اس نے لی اور لے کر کہتے میں تو نہیں کے ساتھ جاؤں گا. بسم اللہ جناب جائیے آپ, جیسے مطلب جو ہے نا وہ آپ کی مرضی. اچھا اب ہوا کیا کہ انہوں نے کیا کیا, اب یہ جو قافلے والے گئے ان کی فلائٹ یہ تھی کہ یہ لوگ دبئی پہنچیں گے اور دبئی سے جو ہے وہ نیکسٹ ان کی فلائٹ تھی. پرابلم تو یہی آ رہی تھی نا کہ اگلے دن کی جو کنیکٹڈ فلائٹ ہے وہ نہیں ملی تھی, وہ بھی ایک دن بعد کی. مثلا آپ لوگ آج یہاں سے جائیں گے اور کل جو ہے نا دبئی پہنچے تو کل فوراً جو 3-4 گھنٹے بعد کی فلائٹ ہے وہ موجود نہیں ہے, اگلے دن کی موجود. تو اسی لیے اس نے کہا کہ بھائی بجائے اس کے کہ آپ جو ہے نا وہ 12 گھنٹے یا 20 گھنٹے جو ہے نا دبئی میں رہیں تو یہاں سے کل چلے جائیں, کل آپ پہنچیں گے وہیں آپ کی 2 گھنٹے بعد کی فلائٹ. اور اس کی ٹیکنیکلی بھی ایک جو ہے نا وہ مسئلہ تھا جو بعد میں مجھے نہیں پتا تھا, بعد میں سمجھ میں آئی. خیر ہوا یہ کہ جناب میں اگلے دن جو ہے نیکسٹ ڈے فلائٹ جو انہوں نے مجھے کہی ہوئی تھی میں نے یہاں سے لی اور لے کر جو ہے نا وہ گیا. میں وہاں پر گیا اور وہاں سے جو ہے وہ میں دیکھوں تو وہ مجھے دونوں نظر نہ آئے. ڈھونڈ رہا ہوں ان کو کہ جا کے ان کی القاعدہ تو یہی فلائٹ ہونی چاہیے نا, چونکہ ظاہر یہاں سے جو فلائٹ کروائی تھی وہ یہی تھی کہ انہوں نے کہا جی ہم ہوٹل میں جا کر جو ہے نا رہ لیں گے. یہ نہیں دیکھیں وہ کیا کہہ رہا تھا کہ میں گھر واپس نہیں جاؤں گا چونکہ جناب جو ہے نا وہ میری ناک کٹ جائے گی, میں ایئرپورٹ پہ آ گیا ہوں گھر تیاری کر کے خدا حافظی کر کے. تو اب مجھے جو ہے نا وہ ہر صورت میں جانا, دبئی جا کے رات رہ لوں گا, اپنی جیب سے پیسے دے دوں گا, اور یہاں پر بھی جو ہے نا $2500 $800 ایکسٹرا وہ آپ دیں گے وہ دل, اور جا کے میں دبئی رات کو سوچوں گا. جائیں بھی ٹھیک ہے اچھی بات, چلے گئے. اچھا میں ان کو ڈھونڈ رہا ہوں یہ نہیں مل کے دے رہے مجھے, تو میں نے ظاہر میری فلائٹ تھی میں نکل گیا. پہنچا ہوں تو مجھے پتا چلا کہ ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے. کیوں واپس بھیجا جا رہا ہے اب سنیے. ہوا یہ تھا کہ آپ امریکہ سے جاتے ہیں تو آخری ایام جو ہوتے ہیں نا ان کے اندر اگر تو آپ ٹرانزٹ میں ہیں
یعنی مثال کے طور پہ آپ سین فرانسسکو سے دبئی گئے اور باہر نہیں نکلے، آپ کے پاس بورڈنگ پاس ہے نیکسٹ فلائٹ کا، بے شک 4 گھنٹے بعد کا، بے شک 5 گھنٹے بعد کا، بے شک 8 گھنٹے بعد کا ہے، حتیٰ 20 گھنٹے بعد کا کیوں نہ ہو، یعنی حتیٰ آپ کے پاس 20 گھنٹے بعد کا بورڈنگ پاس ہے اور آپ ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس بورڈنگ پاس ایئرپورٹ پہ بیٹھے، اب کیا ہو رہا ہے کہ اب آپ کو جو ایئر لائن لے کر جائے گی، کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ یہ پیسنجر لوکل نہیں ہے، یہ باہر سے آیا ہوا ٹرانزٹ میں ہے۔ لیکن اگر آپ باہر نکل گئے اور آپ دوبارہ آئے، دوبارہ سعودیہ کا قانون یہ ہے کہ فقط خلیجی آ سکتے ہیں ان دنوں میں، جو غیر خلیجی ہے وہ نہیں جا سکتا، یعنی دبئی انہیں خلیجی ممالک میں آ جاتا ہے نا، تو دبئی سے جو ہے ان آخری دنوں کے اندر اب فلائٹیں بند ہو چکی ہوئی ہیں، ان دنوں میں دبئی کا رہنے والا جا سکتا ہے، کوئی اور دبئی سے نہیں جا سکتا۔ اب یہ چونکہ امریکہ سے گئے ہوئے تھے اور نکل چکے تھے، اب انہوں نے جا کر ان کو کہا جی کہ انہوں نے کہا آپ تو نہیں جا سکتے، کہا کیسے نہیں جا سکتے، انہوں نے کہا آپ کی فلائٹیں بند ہو چکی، کیسے بند ہوگی؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ آپ باہر آ چکے ہیں، اب آپ یہ نیا پیسنجر شمار ہو رہے ہیں، اب آپ ٹرانزٹ میں نہیں ہیں، آپ باہر نکلے، ویزا لیا، ہوٹل میں چلے گئے، اب ہم آپ کو چیک ان کریں گے، تو جب ہم آپ کو چیک ان کریں گے آپ کے پاس امریکن پاس، آپ کے پاس دبئی کا پاسپورٹ نہیں ہے، اب صرف خلیجی جا سکتے ہیں اس فلائٹ میں، یا وہ جا سکتے ہیں جو آلریڈی ٹرانزٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے کہ میں بیٹھا ہوا تھا وہاں ٹرانزٹ میں یہاں سے اگلے دن گیا، میں ٹرانزٹ میں 4 گھنٹے کے بعد اسی فلائٹ پر میں جو ہے نا چلا گیا، چونکہ انہوں نے کہا کہ یہ تو بھی آن ورڈ جو ہے نا وہ مطلب پیچھے سے آ رہے ہیں، تو ٹرانزٹ یہ اور لوکل دیٹس آل۔ اب یہ بھائی صاحب جو ہیں اس خاتون کے ساتھ 2 دن ہوٹل میں رہ کے، سفارت خانے میں جا کے دھکے کھا کے واپس پلٹے اور حج نہیں کر پائے، صرف وجہ کیا تھی؟ ایگو، انا، جہالت، اگریسو پن۔ بھئی اس میں غال مغال کرنے کی فارسی میں کہتے ہیں کیا ضرورت ہے؟ اگر تم اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہو، قربت اللہ حج پر جا رہے ہو، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے نا انسان کو، تو پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ بھئی آج کی فلائٹ نہیں میری کل کی ہوگی، میں گھر سے خدا حافظی کر کے آ گیا تو گھر والوں نے تو جوتے مارنا تھا۔ اچھا پھر دوبارہ آ کر بھی مجھے جو ہے نا جب ہم حج سے واپس آئے تو مجھے کہتے ہیں جی کہ وہ جو ہمارے پیکج کے پیسے تھے وہ فوری ہمیں واپس کرو، حالانکہ بنتے نہیں تھے، اس لیے کہ ٹکٹ تو ضائع ہو چکی، ٹکٹ کے پیسے ایک تو $2500 میں نے اپنی جیب سے دیا نمبر 1، اور نمبر 2 وہ جو ٹکٹ تھی وہ ضائع ہوئی، کہ نہیں تو $2500 تو وہ بھی گیا اور وہ اس کے بھی پیسے واپس لیے انہوں نے دے دیے۔ بدماشی جو ہے نا ایسی ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، خیر ہے، اس سے انسان جو ہے نا وہ تھوڑی ہو جاتا ہے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں مجھے فوراً جو ہی عمرہ کھولے گا دوبارہ عمرہ کرنے جانا ہے تاکہ میں لوگوں کو بتا سکوں اور گھر والوں کو، جناب یعنی میرے خیال میں تو اللہ رب العزت نے قبول نہیں کی تمہاری لبیک، عمرے پہ جانا اپنی جگہ پر حج حج ہوتا ہے، لیکن کیوں نہیں کی قبول؟ کیوں نہیں کی قبول؟ اس لیے کہ اپنا محاسبہ کرو نا، انسان بیٹھ کر غور و فکر کرے نا، انسان بیٹھ کر سوچے کہ قربتن اللہ ہے، خدا کے لیے ہے، یہ میرے اندر جو ہے نا یہ ایک نفسا نفسی پائی جاتی ہے، میرے اندر انانیت پائی جاتی ہے، عصبانیت پائی جاتی ہے، میں حالت غصے میں جو ہے نا وہ ہر چیز کو بھلا دیتا ہوں، تو ایک امام کا استقبال کیسے کروں گا؟ پھر میں ان کے سامنے سر تسلیم خم کیسے کروں گا؟ پھر میں بر وقت صحیح فیصلہ کیسے کروں گا جب میرے اندر جو ایک جذبات اور جو خیالات اور جو سب کچھ موجود ہے اس کو میں کنٹرول ہی نہیں کر پاتا؟ عزیز محترم، بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معرفت امام زمانہ جل اللہ فرجہم الشریف ضروری ہے تاکہ انسان کو جو ہے نا پتا ہو کہ انسان معرفت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے زمانے کے امام کا استقبال کر سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی معرفت بھی بڑی ضروری ہے کہ میرے حالات و واقعات، میرا کنڈکٹ کیا ہے، میرا رویہ کیا ہے، میری دوستی دشمنی کا معیار اور ملاک کیا ہے، کیا میں جو ہے وہ دنیا کو دیکھ کر دنیا کے ساتھ بہہ جاتا ہوں، جذبات میں بہہ جاتا ہوں، یا بھیڑ چال چلتا ہوں، یا گروپ کے ساتھ، گینگ کے ساتھ، یہ جی ہمارے مطلب ہم خیال لوگ ہیں تو ان کے ساتھ، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انسان کو بیٹھ کر غور و فکر کرنا چاہیے، یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ بہت ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر انسان نہیں سمجھے گا تو کیا ہوگا؟ انسان نہیں سمجھے گا تو پھر یہی ہوگا کہ امام جو ہے نا اس کے ساتھ انسان وہ نہیں کر پائے گا، کیا کہتے ہیں کہ مطلب جو ہے نا وہ
نہیں کھڑا ہو پائے گا، بلکہ جو ہے وہ جو ہے خدا نہ خواستہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ امام کا انکار بھی کرے گا اور امام کی مخالفت بھی کرے گا. یہ جو ہے نا بہر صورت عزیزان محترم چھوٹی چھوٹی جو ہے نا وہ باتیں ہیں. خیر، تو یہاں پر آ کر جو ہے نا وہ آج اسی بات پر اکتفا کرتا ہوں کہ نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے اور ولادت کے بعد کے جو فوری وقت ہیں، تاکہ اس کو ہم جو ہے نا تطبیق دے کر اپنے زمانے کے امام حجت ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کو کنیکٹ کر سکیں، کمپیریزن کر سکیں، انالیسس کر سکیں اس کا کہ کیا آج ہم واقعاً آمادہ و تیار ہیں یا نہیں ہیں. ہم اپنے آپ کریں، چیک کریں اور بار بار ٹیسٹ کریں. مطلب جو ہے نا آزمائش بھی جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے، اور یہ آزمائش ایک تلاہی ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں بہشت میں ڈال دیا جائے گا، درحالی کہ ابھی تک تمہیں آزمایا نہیں گیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور تم میں سے صبر کرنے والے کون. کنٹرول روم if you can announce the phone number for 10 minutes تو انشاءاللہ I will really appreciate. میں جو ہوں وہ فقط 13 منٹ اور ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں، اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. تو 10 منٹ کے لیے اگر کوئی فون کر کے حوال کرنا چاہے یا جو ہے نا وہ کیا کہنا چاہیے، اپنی کو فیڈ بیک دینا چاہے یا کوشچن کرنا چاہے. ویسے تو بڑے عرصے حاضر ہوا ہوں، لیکن بہرحال ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے نور ولایت اور ولایت ٹی وی پر لائیو پروگرام کی ایک خوبصورتی جو ہے نا یہ انٹروڈکشن ہی تو ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کر سکتے ہیں اور اپنی جو ہے وہ خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، کچھ وہ کیا جا سکتا ہے، ڈسکشن جو ہے نا وہ کی جا سکتی ہیں. تو انشاءاللہ ہم کوشش تو یہی کریں گے کہ اللہ کرے کہ انشاءاللہ زیادہ توفیق ملے اور زیادہ روٹین آپ لوگوں کی خدمت میں جو ہے نا وہ حاضر ہوں، اور دو طرفہ جو ہے نا وہ گفتگو اور دو طرفہ جو بات چیت ہوتی ہے اس کا سلسلہ جو ہے نا وہ کام انشاءاللہ العزیز. بیچ میں ایک لمبا وقفہ آیا، لیکن بہرحال ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اس کے باوجود بھی میں نے کوشش تو پوری کی. ابھی بھی شاید ہمارا فیس بک کے اوپر نور ولایت نہیں چل رہا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کو جو ہے نا وہ ٹھیک کر دوں. آئی بلیو کہ یوٹیوب کے اوپر شاید جو ہے نا وہ چل رہا ہے ہوپ فلی، اور اگر نہیں تو بہرحال وہ بھی انشاءاللہ جو ہے نا وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز. رب العزت آپ کے اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے. جی نہیں، ولایت ٹی وی کے اوپر بھی جو ہے نا ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز اب ظاہر ہے مجھے آئے ہوئے تو تقریباً 12 13 14 دن ہو گئے ہیں، لیکن یہ کہ پھر 10 دن ہیوسٹن، 2 دن نیو یارک میں تھا، اور پھر 3-4 دن مجھے یہاں بھی ہو گئے ہیں گھر میں آئے ہوئے کیلیفورنیا میں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جو ہے نا وہ بہت ساری جو مسائل اور ایک نئے سرے سے جو ہے نا ایک نئی زندگی آپ سمجھ لیجیے. تو انشاءاللہ عزیز we'll keep in touch and we'll be doing more live programs. اور جیسے پھر جو ہے وہ کہتے ہیں جی سلولی جو بھی مشکلات ہیں، مسائل ہیں، سب اس کو اپگریڈ بھی کریں گے، ٹھیک بھی کریں گے، درست بھی کریں گے، اور انشاءاللہ لائیو پروگرامز کا اضافہ بھی کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز پورے آب و تاب کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. بہرحال اللہ رب العزت آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ کو اور ہم سب کو اجر فراوان نصیب فرمائے. آج ہو سکتا ہے کہ فون سسٹم بھی جو ہے نا وہ اتنا زیادہ اچھا نہ ہو، مطلب I'm not expecting کہ آج جو ہے نا وہ فون سسٹم پر بھی اعتماد کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال ایوری تھنگ ول بی انشاءاللہ all اوکے انشاءاللہ. تو امید کرتا ہوں جی کہ اللہ رب العزت آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. جہاں پر ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں وہیں پر ہمیں غور و فکر بھی کرنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو ٹیسٹ بھی کرنا چاہیے، ریمائنڈ بھی کروانا چاہیے، ایک دوسرے کو سمجھانے کی بھی جو ہے نا وہ بھرپور کوشش کرنی چاہیے، خود بھی سمجھنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ایام ہفتہ وحدت جو ہیں اور ولادت باسعادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور
امام جعفر صادق علیہ السلام ہمارے لیے کیا پیغام رکھتے ہیں، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اور بالخصوص ہمارے امام زمانہ صلی اللہ فرجہ شریف کی طرف کل انشاءاللہ العزیز میں کوشش کروں گا کہ جیسے رسول خدا عالم کے بچپن کے کچھ واقعات ہیں ان کو آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور اسی طریقے سے پھر جو ہے نا وہ قبل البعثت اور اس کے بعد پھر بعد بعثت جہاں تک ہو سکے اللہ تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ کہتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھیں گے، اور جو بھی اللہ رب العزت نے توفیق دی تو اپنے طور پر وہ بھی مطلب جو ہے نا گزارشات ہوئی وہ پیش کروں گا، اگرچہ کوئی نئی بات تو میں کر نہیں سکتا، ظاہر ہے ساری باتیں آپ لوگوں نے آلریڈی سنی، جس ریمائنڈر ہوتا ہے ایک چیز کامرام ہو جاتی ہے اس کو پررنگ کر دیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ اسی طریقے سے جو ہے نا وہ معاملات کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کی اور ہم سب کی توفیق میں اضافہ فرمائے، آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے۔ پاکستان کے اندر جو سیلاب زدگان ہیں ابھی بھی مشکلات کا شکار ہیں، اور یقیناً مدد کی ہے، مدد کر رہے ہیں اور مدد کریں گے، جو بھی کر سکتا ہے وہ ضرور جتنا بھی حصہ ڈال سکتا ہے وہ ڈالے، اور پاکستان کے اندر آرگنائزیشن کے ذریعے ڈزنٹ میٹر، کوئی محدود نہیں ہے، ظاہر ہے بس میک شور کر لیں کہ جن کو آپ دے رہے ہیں تو وہ ان تک پہنچ بھی رہے ہیں، چونکہ یہ ایک الگ بحث ہے جو کبھی میں اس پر جو ہے نا روشنی ڈالوں گا کہ آج کل یہ بڑی صورتحال بنی ہوئی ہے کہ آپ کسی گروپ میں ہوتے ہیں اور آپ کا امریکن نمبر دے کے انڈیا سے، پاکستان سے، یمن سے، پتہ نہیں کہاں سے جو ہے نا وہ کالز آتی ہیں، اور اکثر جو ہے وہ جو کالز آتی ہیں جب ان کی انویسٹیگیشن کی جاتی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ فیک ڈیزرونگ لوگ نہیں ہوتے، اور پھر ہماری بہنیں بالخصوص جو ہے نا وہ ظاہر جب ان کو کہا جاتا ہے جی کہ ہمارے اتنے بچے ہیں، بیمار ہیں، کینسر ہے اور یہ وہ ہے، تو پھر ظاہر خواتین بالخصوص ڈر جاتی ہیں، تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ they were not the deserving one۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لیے تھوڑا سا جو ہے وہ مومنین کو احتیاط کرنی چاہیے، اور وہ جو ہیں اس بات کو میک شور کر لیں کہ جن لوگوں کو وہ دے رہے ہیں تو ان کے بارے میں جو ہے نا وہ ایک ریسرچ ضرور کر لیں جتنی بھی کر سکتے ہیں، تاکہ جو بھی وہ دے رہے ہیں وہ دی موسٹ ڈیزرونگ پیپل جو ہے نا ان تک پہنچے۔ میں صرف یہی بات عرض کر رہا ہوں۔ نجف کے حوالے سے بھی جو ہے نا بڑی شکایات مل رہی ہیں اور ملی ہیں، اور بڑے عجیب و غریب قسم کے واقعات جو ہے نا وہ ہو رہے ہیں۔ ابھی ہیوسٹن میں گیا تھا، وہاں پہ واقعات کا پتہ چلا، نیو یارک میں مجھے جو ہے نا پتہ چلا، تو یہ انفارچونیٹلی جو ہے نا وہ سچویشن ہے، لیکن جا رہا ہے جہاں کمیونٹی بڑی ہوتی ہے اور لوگ مرفع ہیں، ہر کسی کی کوشش ہے کہ وہ مستحقین کی خدمت کرے اور ان کی مدد کرے، لیکن بعض لوگ جو ہے ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس سے جو ہے وہ سسٹم ہو جاتا ہے، اور مستحقین اور جو ڈیزرونگ لوگ ہوتے ہیں ان کا نقصان ہوتا ہے، تو یقیناً اس کے ذمہ دار بھی یہی ہوتے ہیں جو اپنی چھوٹی چھوٹی جو ہے نا وہ خواہشات کو پورا کرنے کے جھوٹ بولتے ہیں یا دھوکہ دیتے ہیں، لیکن بہرحال ایک لمبا ٹاپک اور پھر کبھی انشاءاللہ اس پر جو ہے نا بات کروں گا۔ آئیے جی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور 3 مرتبہ قل هو اللہ اور 5 یجیب تمام تر مومن مومنات کے لیے، اور بالخصوص سید ہانی جو کہ حسنین بھائی جو رضا کے بڑے بھائی ہیں، ان کے پوتے 2 سال کے ہیں اور وہ بیمار ہیں، اور اللہ رب العزت ان کو تندرستی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت عمر بابرکت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ اور اسی طریقے سے ڈاکٹر سید اعزاز حیدر شاہ صاحب ہیں، پروردگار ان کو بھی شفائے کامل عاجل عنایت فرمائے، ان کی پریشانی فرمائے، اور جنہوں نے بھی التماس دعا کہا ہوا ہے پروردگار سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ۔ سسٹر مسرت فاطمہ ان کو بھی ہم جو رکھتے ہیں اپنی دعاؤں میں، اور اس کے علاوہ بھی جتنے بھی مومن اور مومنات ہماری بہنیں، ہمارے بھائی جو بیمار ہیں، پروردگار ان کو شفائے کامل عاجل عنایت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا من هو الأموات، اللهم بيننا وبينهم بالخيرات
إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء یا پروردگار یا خالق اکبر خالق کائنات یا غفور یا رحیم یا کریم غفار یا ستار یا حکیم یا اللہ بات کو اپنی بارگاہ میں ہدیت مقبول و منظور فرما پروردگار جو مومن و مومنات بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقہ شفاء کامل و عاجل عنایت فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جو حج زیارت کے مشتاق ہیں بار بار معرفت کے ساتھ حج زیارت سے مشرف فرما گناہان کبیرہ صغیرہ معاف فرما آئندہ گناہان سے محفوظ فرما اپنے حفظ و ایمان میں رکھ شر شیطان سے جنس کے شر سے محفوظ فرما پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما ان کی قبروں پر خصوصی رحم و کرم ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار عطا فرما ہمارے بارہویں امام حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام کا جلد ظہور فرما ہم سب کو ان کی زیارت سے مشرف فرما حق و معرفت نصیب ہمارے نوجوانوں کو دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما ہمیں اپنے واجبات کو سمجھنے کی اور ادا کرنے کی توفیق فرما یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین. Dear viewers, thank you for watching and participating in today's program. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ شرف بخشا کہ ہم آپ کے لیونگ روم کے مہمان تھے. انشاءاللہ بجرتے ہیں یار ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت ہوں گے. تب دیجیے اور ہمیں ضرور یاد رکھیے گا. Take care of yourself and don't forget your prayers. We'll see you inshallah in next. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.